بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان جو ہے اپنی عادتوں کے بدلنے کے لیے آتا ہے۔ مومن کی عادتوں میں ایک اچھی عادت یہ ہے کہ وہ نرمی سے بات کرتا ہے اور لغویات سے بھی دور رہتا ہے۔ یہ مومن کی خاص عادت ہے۔ اللہ کرے ہمارے اندر تمام اچھی صفات آ جائے اور ہم بری صفات سے بچ جائیں، اور اس رمضان میں ہم یہ فکر کر لیں کہ ہم اپنے بارے میں خود غور کرتے رہیں کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں اور یہ کیا میری عادت بن چکی ہے، اور کیا اس کا چھوٹنا پورے 11 مہینے مشکل تھا۔ تو اب تو خوش ہو جائیں کہ ایک مہینہ اللہ نے ایسا دیا ہے کہ جس میں سب بری عادتوں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو اس موسم میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے۔ یعنی یہ رمضان کے مہینے میں بری عادتوں کے چھوڑنے میں یہ مہینہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ برائی کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اور بھلائی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور برائی چھوڑنے میں جمنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور بھلائی کے کرنے میں بھی جمنا آسان ہو جاتا ہے۔ صرف فکر کی ضرورت ہے۔ تو مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نرمی سے بات کرتا ہے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور بہت اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا کوئی وقت ایسا تو نہیں گزرتا کہ جس میں ہم نہ دنیا کے کام کے رہتے ہیں نہ دین کے کام کے رہتے ہیں۔ ہم ایسے کام میں لگ جاتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ لایانی ہوتی ہے، ہم لایانی کرتے ہیں، لایانی سنتے ہیں، لغو بات کرتے ہیں، لغو بات سنتے ہیں۔ جب ہم طے کریں گے اور غور کریں گے تو پتہ چلے گا ہاں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ فون پہ ہو جاتا ہے، کہیں بیٹھتے ہیں تو ہوتا ہے۔ اس لیے جب یہ مومن کی صفت ہے اور بہت اچھی صفت ہے تو ہم اس رمضان میں یہ طے کر لیں کہ ہم اس صفت کو اختیار کریں گے کہ لایانی سے بچیں گے، لغو باتوں لغو کام سے بچیں گے اور بات نرمی سے کریں گے۔ اصل میں سن لینا اور بات ہے، کرنے کے وقت کرنا اور بات ہے۔ تو اس لیے سننے کے وقت نیت کر لینا چاہیے کہ اللہ میں سب اس لیے سن رہا ہوں کہ میں اس پر عمل کروں گا، آپ مجھے عمل کی توفیق دے دیجیے۔ ہمارے بس کا اتنا ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسے موقع پر اللہ یاد دلائیں گے کہ تم نے یہ سوچا تھا، یہ کرو۔ قرآن پاک میں ایک جگہ یہ کہا گیا ہے، اور اگر انہیں کسی لغو کے پاس سے گزرنا ہو تو وہ شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ پیچدار دو معنی بات کے بجائے صاف اور سیدھی بات کریں۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ صاف اور واضح، محکم اور سیدھی بات کرو۔ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی باتوں میں سچ کو بھی نہیں چھپاتا اور نہ سچ میں جھوٹ ملاتا ہے۔ یعنی اپنی باتوں میں سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ۔ اور یہ ہماری زبان میں کہ واقعی تھوڑا سا سچ ہے اور اس میں جھوٹ ملا کر اس طرح سے کہا جائے کہ وہ سچ ہی سمجھا جانے لگے، قرآن کا مفہوم یہی ہے کہ اس سے بھی بچو۔ کہ جب خود معلوم ہے کہ یہ بات ایسی ہے اور ہم اسے جھوٹ ملا کر کچھ اور بات ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اس لیے ہم سچ بولیں گے، صاف صاف واضح طور پر بتائیں گے یہ سچ ہے، اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بہت بچائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ سچ کو عنوان بنایا جائے تو ایک جملہ دو جملہ تو سچ کا ہو جائے اور کچھ اس میں جھوٹ شامل کر کے لوگوں کو دھوکہ دے دیا جائے، وہ سمجھیں کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ بھی سچ ہے۔ اس لیے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، اور مومن کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا اللہ جانتا ہے، وہاں دھوکہ نہیں چلے گا، اور ہمیں کیا ملے گا کسی کو دھوکہ دے کر۔ اس لیے ہم سچ بولیں گے، دھوکے سے بچیں گے، لغو لایانی کو چھوڑیں گے۔ یہ رمضان کی تیاری میں اور پورے رمضان میں یہ عمل کرنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔